السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے لیے تو ان کے سارے ٹاپک جو ہوتے ہیں بہت اہم ہوتے ہیں، لیکن جو آج کا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ انتہائی ضروری ہے والدین کے لیے، ٹیچرز کے لیے، ٹھیک ہے۔ معاشرے کا ہم اس میں ذکر نہیں کریں گے۔ ان دو افراد کے لیے یہ میرا ٹاپک انتہائی ضروری ہے۔ آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ نالائق بچوں کی نشانیاں اور ان کا حل، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ نالائق بچہ ہوتا کون سا ہے۔ کوئی بچہ بھی میرے نزدیک یا کسی بھی قابل استاد کے نزدیک، سب استاد قابل ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی استاد قابل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کوئی بچہ نالائق نہیں ہوتا، نالائق بچے کی کوئی نشانی نہیں ہوتی ہے کہ وہ نالائق ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے بچے کس طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں دو راستے بتائے نا، صراط مستقیم بتایا ہے اور ایک دوسرا راستہ بتایا ہے جہنم کا اور ایک جنت کا۔ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ کس لائن پہ جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں، چھوٹی اگزامپل نہیں، بہت بڑی مثال ہے یہ ہم سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ کہ ایک آپ نے نام سنا ہوگا سائنسدان تھامس ایلوا ایڈیسن کا۔ اس کی میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاتی ہوں کہ ایک دن یہ اسکول سے واپس آ رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا اور استاد نے کہا تھا کہ یہ آپ نے جا کے اپنی ماما کو دے دینا ہے۔ اس نے جا کے اپنی مدر سے کہا یہ میری ٹیچر نے دیا ہے۔ ماں نے اس کو کھولا، اس کو پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بہت پریشان ہوئی، مگر اس نے بڑے حوصلے سے اونچی آواز میں اپنے بچے کی برین واشنگ کیسے کی دیکھیں ذرا۔ اس نے کہا اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا بچہ بہت لائق ہے، ٹھیک ہے، وہ چھوٹا ہے اور ہمارے پاس ایسے استاد نہیں ہیں کہ ہم اس کو پڑھا سکیں، اس لیے آپ اس کو گھر میں پڑھائیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ خط میں لکھا تھا کہ آپ کا بچہ بہت نالائق ہے، جو بھی ہے شرارتی، ہم اس کو نہیں پڑھا سکتے، آپ گھر میں رکھیں، مگر اس نے اپنے بچے کی برین واشنگ کی کہ آپ کا بچہ کیسا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا، سب سے پہلے اس نے اپنے بچے کی برین واشنگ کی کہ اسکول والوں نے کہا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بہت لائق ہے تو اس کو گھر میں بٹھائیں، ہمارے پاس ایسے استاد نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھا سکیں۔ اس کے بعد کیا تھا، یہ وہی بچہ جس نے اپنی زندگی میں مختلف تجربات کیے، کہیں ناکام ہوا، کہیں کامیاب ہوا، اور اینڈ پہ آ کے اس نے 1100 ایجادات کی جو ہماری زندگی کے ہر موڑ پہ ہمارے کام آتی ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے گرمی میں پنکھا، گھر بنانے کے لیے سیمٹ، ٹائپ رائٹر لگا لیں، پلاسٹک لگا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایکس ریز لگا لیں، بلب لگا لیں، ٹارچ لگا لیں، کہ یہ اتنا کچھ اس نے ایجاد کیا۔ اور یہاں پہ اس بچے کا مین کیا ہے کہ یہ غریب والدین کا بچہ تھا، ٹھیک ہے، اور اسکول والوں نے کیا کہہ کے نکال دیا کہ یہ نالائق ہے۔ کیا اب اس سے سوچیں کہ کوئی بچہ نالائق ہوتا ہے؟ نہیں، میری نظر میں کوئی بچہ نالائق نہیں ہوتا۔ یہ ہم فیکٹرز ہیں نا، والدین، استاد اور معاشرہ، ٹھیک ہے، یہ ہم بچے کو لائق یا نالائق بناتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم والدین کی طرف آتے ہیں کہ والدین اپنے بچے کو لائق یا نالائق کیسے بناتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین گھروں میں 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور وہ اپنی باتوں کا غصہ اپنے بچوں پہ نکالتے ہیں، یہ تو ہے ہی ایسا، یہ تو نالائق ہے، یہ تو پڑھتا نہیں ہے، یہ تو بدتمیز ہے، یہ تو شرارتیں کرتا ہے، یہ تو ایسے کرتا ہے۔ دیکھیں جو آپ بولیں گے نا وہ آپ کے بچے کے مائنڈ میں فکس ہو جائے گا۔ یہ میں والدین کی بات کر رہی ہوں جو 24 گھنٹے باتیں کرتے رہتے ہیں اپنے بچے کو، جب وہ فکس ہو جائے گا بچہ اسی کے مطابق گرو کرے گا جو اس کے مائنڈ میں ہم نے ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے، اور کل کو وہی اس کے آگے آئے گا۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے تھامس ایلوا ایڈیسن کی مدر کی طرح ہم نے اپنے بچے کو کبھی ڈیگریڈ نہیں کرنا کسی کے سامنے بھی۔ اور آج کل جو مین مسئلہ ہے نا وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب ہم رہتے ہیں ہم ہر وقت اپنے بچے کو کوستے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دوسروں کے ساتھ مقابلہ کر لیا، اس بات پہ ہو گیا، اس بات پہ ہو گیا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہی ایسا ہے، یا اگر ہم اپنا نہ کہیں گے دوسروں کے بچوں پہ آ جائیں گے کہ یہ تو بچہ ہی ایسا ہے، یعنی ہم معاشرہ بن جائیں گے نا۔ جب دوسروں کے بچوں پہ فوکس کریں گے ہم معاشرہ بن جائیں گے۔
مین کے کیا ہے، سب سے پہلے والدین جو ہیں وہ کبھی اپنے بچے کو ڈی گریڈ نہ کریں، نہ کسی کے سامنے کریں، نہ گھر میں کریں. ہمیشہ اس کے ذہن میں یہی بٹھائیں ہمارا بچہ بہت اچھا ہے، چاہے وہ مسٹیکس کرتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، ہمارا بچہ بہت اچھا ہے، ہمارا بچہ بہت ذہین ہے، ہمارا بچہ بہت لائق ہے، ہمارا بچہ والدین کا کہنا مانتا ہے. دیکھیں جو ہم اس کے دماغ میں ڈالتے جائیں گے نا، بچہ وہ کرتا جائے گا. اور اس کے بعد کیا آتا ہے، معاشرہ کبھی بھی کسی دوسرے کے بچے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا سوائے اپنے بچے کے. معاشرے میں ہمیشہ ہمیں دوسروں کے بچوں میں ہزار خامیاں نظر آتی ہیں. جب ہم نے مقابلہ کرنا ہوتا ہے نا، کمپٹیشن کرنا ہوتا ہے، ہمیں ہزار خامیاں نظر آتی ہیں. وہ ہزار خامیاں کیا ہے، اس کا بچہ ایسے ہے، اس کا بچہ ایسے. جب ہم اس بچے کا نام لے کے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے چلو میں تو ہوں ایسا، میں تو اب بن کے دکھاؤں گا. اس لیے ایک ماں کا رول کیا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے پروں کے تلے لے لے، مرغی کے بچوں کی طرح اپنے پروں کے نیچے لے لے، کہ ان کو ہر قسم کی فضولیات سے بچائے، دوسروں کی باتوں سے بچائے. ٹھیک ہے. اب تیسرا جو مین کریکٹر ہے وہ ہے استاد. استاد کبھی بھی کلاس میں نہ کہے میری کلاس تو ہے ہی گندی، میری کلاس تو ہے ہی نالائق، میری کلاس تو پڑھتی نہیں، یہ تو ہر وقت شور کرتی ہے. اور اسپیشلی کسی بچے کو نام لے کے کبھی نہ کہے یہ تو ہے ہی نالائق، یہ تو ہے ہی ایسا، اس کی تو رائٹنگ اچھی نہیں ہے. دیکھیں ہمارا کیا رول ہے. اب پیرنٹس جو ہیں انہوں نے تو ہمارے سپورٹ کر دیا، معاشرے سے بھی بچہ نکل آیا ہے. اب کہاں آ گیا، کلاس روم میں. کلاس روم میں آنے کے بعد سب سے اہم کردار کس کا ہے، ٹیچر کا، ایک استاد کا. جس طرح میں نے کہا تھا نا، کوئی بچہ لائق یا نالائق نہیں ہوتا. ہر بچہ جو ہے وہ سلیم فطرت پہ پیدا ہوا ہے. اور اب ہم نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. ہاں بچے کا آئی کیو لیول مختلف ضرور ہوتا ہے، کیونکہ آئی کیو لیول سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا. اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کسی کا آئی کیو لیول زیادہ اچھا ہے تو وہ زیادہ لائق ہوگا، وہ زیادہ مین کے ٹاپر ہوگا، پوزیشن ہولڈر ہوگا. ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا. دیکھیں ہر بچہ محنتی نہیں ہوتا. کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نالائق کسی کو نہیں کہیں گے، یہ ہماری اپنی ایفرٹ ہوتی ہے کہ ہم نے بچے کو کس طرح لے کے چلنا ہے. کچھ بچے جن کا آئی کیو لیول کم ہوتا ہے، وہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ وہ جو آئی کیو لیول زیادہ والے بچے ان سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. تو اس میں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے ٹیچر کی. ٹھیک ہے. کلاس میں ٹیچر کی محنت کی ضرورت ہے کہ جب ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے تو ہم نے کیسے پڑھانا ہے. اگر ہم بچوں کو کوئی میتھ کا کوسچن کروا رہے ہیں تو ہم نے اس طرح سمجھانا ہے کہ بچہ بعد میں ہمیں سمجھا سکے، اس کی ڈیپتھ میں جا کے. پہلے ایک دفعہ خود کرنا ہے، پھر بچوں سے کروانا ہے. فار ایگزامپل جیسے چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں، آپ نے کوئی فارمولا لکھا ہے تو آپ نے بچے کو پہلے فارمولا سمجھا دینا اور بعد میں پوچھنا ہے کہ میں نے آپ کو کیسے سمجھایا تھا. اگر کوئی ہم اردو کا لفظ لکھنا سکھا رہے ہیں، جیسے چلے والدین ہی لکھنا سکھا رہے ہیں، تو جیسے اب والدین میں یہ آ رہی ہے تو ہم نے بچے سے پوچھنا ہے کہ بیٹے پہلے ہم نے لکھتے وقت سکھا دیا تھا نا کہ دال کے ساتھ، دال کے بعد جو یہ آ رہی ہے وہ چھوٹی یہ ہے کہ بڑی یہ ہے. کیونکہ یہ سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے اگر اس کے اوپر زبر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، بڑی یہ ہوتی ہے. تو ہم نے بچوں سے پوچھنا بیٹے ذرا مجھے بتائیں کہ والدین میں بڑی یہ ہے کہ چھوٹی یہ ہے. اور والدین کے توڑ کے ہیں. اگر آپ چھوٹی کلاسز کو پڑھا رہے چھوٹی کی تو بات ہی نہ کریں. حتیٰ کہ 7, 8, 9 میں بھی بچوں کو املا نہیں آتی ہے. تو بس ہم نے بچوں کو ایسے پڑھانا ہے کہ ان کو ایک ایک لفظ بتا دینا ہے، سمجھا دینا ہے. اس کے لیے تھوڑا ٹائم ضرور لگتا ہے، مگر یہ کہ اگر ایک مہینہ بچے پہ جو سبجیکٹ جس میں وہ کمزور ہے، ویک ہے، اس پہ محنت ہو جائے تو بچہ کبھی بھی کمزور نہیں رہتا ہے. اور یہ کہ نالائق کی تو بات ہی چھوڑ دے. بس یہ میں بار بار کہوں گی کہ ہم نے کسی بچے کو نالائق نہیں کہنا. ہم نے محنت کرنی ہے. جس کا آئی کیو لیول تھوڑا کم ہے، ہم نے محنت کرنی ہے کہ اس کا آئی کیو لیول اس کے اکارڈنگ ہم اس کو پڑھا دیں. اگر بچے کو فار ایگزامپل چھوٹا بچہ ہے، توڑ جوڑ نہیں آتے ہیں، آوازیں نہیں آتی، جیسے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں حروف تہجی کی آوازیں سکھائی ہیں، تو اگر بچے کو نہیں سمجھ آ رہی آوازوں کی تو ہم نے بچے کو پہلے آوازیں سکھانی ہیں، پھر ہم نے توڑ جوڑ سکھانے ہیں. اگر ہم ڈائریکٹ ہی پہلی سیڑھی چھوڑ کے چوتھی پانچویں پہ ہم بچے سے کہیں گے کہ چھلانگ لگائے، وہ کبھی بھی نہیں چھلانگ لگائے گا، وہ کبھی بھی پھلانگ نہیں سکے گا. مین کے نمبر 1 سے نمبر 5 پہ کبھی بچہ نہیں جا سکے گا. تو کوشش کریں بچہ جس بھی کلاس میں ہے ہم نے اس کلاس کے اکارڈنگ بچے کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. لے کے فار ایگزامپل کلاس کا کام بھی کریں اور ساتھ میں ہم نے اس کی بیس بنانے کے لیے سٹارٹ سے بھی چلنا ہے. آوازوں سے سٹارٹ کروا دیں، توڑ جوڑ سے سٹارٹ کروا دیں، 2 حرفی 3 حرفی سے سٹارٹ کروا دیں. مین کا جس سبجیکٹ کی بھی ٹیچر ہیں. اور دیکھیں دوسرا کام ہے مدرس کا. ٹھیک ہے.
پیدائش کے بعد جو تربیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد معاشرہ آ جاتا ہے، معاشرے کے بعد اسکول آ جاتا ہے۔ اسکول میں جب بچوں کو کام مل گیا ہے، پھر گھر میں والدین کی ہی ذمہ داری ہے، اسپیشلی ماں کی۔ اگر باپ فارغ ہے تو کوئی بات نہیں، وہ بھی ہیلپ کریں، ٹھیک ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے۔ پھر دوبارہ یہ ایک سرکل بن جاتا ہے، دوبارہ ان کی ذمہ داری ہے کہ بچہ جو اسکول سے پڑھ کے آیا وہ ہم نے ان کو ریوائز کروانا ہے، اگر اکیڈمی میں پڑھ کے آیا تو ہم نے اس کو ریوائز کروانا ہے۔ تو دیکھیں، بچوں کو کبھی بھی آپ نالائق نہ کہیں۔ اگر بچہ 3-4 دفعہ ایک سبجیکٹ کو دہرا لے گا تو وہ کبھی نالائق نہیں رہے گا، اور نالائق کوئی بچہ ہوتا ہی نہیں، بس آئی کیو لیول ہوتا ہے، کسی کا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے، اور محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اساتذہ بچوں پہ کتنی محنت کرتے ہیں۔ ہم جتنی محنت کریں گے کلاس کا رزلٹ اتنا ہی اچھا آئے گا۔ کبھی دیکھا ہے کہ بہت ذہین بچہ ہے جی، اس نے ایک ہی دفعہ پڑھا، اس کو یاد ہو گیا اور ایٹ دا اینڈ بورڈ میں ٹاپ کیا؟ میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ میں نے موسٹلی یہی سنا ہے کہ وہ غریب بچہ، اس کی پوزیشن آ گئی، وہ بچہ اس کی پوزیشن آ گئی، وہ خود محنت کرتا تھا، خود کام کرتا تھا، اس کی پوزیشن آ گئی۔ تو بچوں کو لائق بنانے کے لیے ہم نے محنتی بنانا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ محنتی بنانا ہے۔ بچوں کی برائیاں نہیں کرنی۔ اگر بچے میں کچھ ہے بھی تو ہم نے کہنا نہیں، آپ بہت اچھے بچے ہو، بچوں کو سمجھانا ہے۔ تو یہی اس کا حل ہے کہ ایک تو پیرنٹس بچے کو کبھی بھی ڈی گریڈ نہ کریں، اساتذہ کبھی نہ کہیں ڈی گریڈ کرنا، مطلب کہ ان کو نہ کہیں آپ کو نہیں آتا، آپ تو ایسے ہو، آپ تو ایسے ہو، کبھی بھی نہ کہیں۔ صرف ان پہ ایفرٹ کریں، محنت کریں، اور یہ محنت ضرور رنگ لاتی ہے۔ ویڈیو میری ہمیشہ تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور کمنٹ ضرور کریں، کیونکہ آپ بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں لائک کرنے میں، سبسکرائب کرنے میں اور شیئر کرنے میں۔